نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته سلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الذي خلنت البركته بذاته ومحياه وتعطرت العوالم به بذكره ورياه. برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر اس کے انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے. اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے. الحمدللہ مولا بھی فیضان اولیاء اللہ ہم کو بتائے کہ کیا ہے، یعنی پیر کی صحبت سے کیا ملتا اور صحبت شیخ میں رہنا کیا اتنا ضروری ہے اور کیا ملتا صحبت شیخ میں. الحمدللہ تو فی زمانہ جو ہے یعنی دین سے دوری اتنی ہو گئی، دین سے دوری اتنی ہو گئی کہ ہمارے اندر جو ہے نا، ہم کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے اللہ کے پاس وہ بھول گئے. ہم نکل گیا ہمارے اندر سے وہ مقصد. اللہ ہم کو کیوں پیدا کرا یہ مقصد نکل گیا ہمارے اندر سے، اور وہ مقصد کی طرف توجہ دینا یعنی وہ مقصد کی طرف توجہ دلانے والے اولیاء اللہ ہیں، لیکن وہ اولیاء اللہ کی سمجھ میں نہیں آ رہی. اب اولیاء اللہ کی صحبت میں بولے تو درگاہوں پہ جانا، اب اکثر اللہ والوں کی صحبت بولتا ہوں. اب اللہ والے ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ اللہ والے بولے تو ہم یعنی درگاہ والوں کو بولتے، یعنی کسی اچھی بڑی گنبد بنی ہوئی ہے نہیں، وہ اللہ والے نہیں. وہ تو اللہ والے تھے، ابھی بھی ہے اللہ والے، لیکن پردے میں ہیں. اللہ والے قیامت تک رہیں گے نہیں. اہل بیت اور اہل بیت کے غلام قیامت تک رہیں گے. جتنے بھی اللہ والے ہیں وہ اہل بیت سے کہ یعنی اہل بیت سے وابستہ ہے پورے جتنے بھی اللہ والے، چاہے وہ سادات ہو یا غیر سادات ہو. جتنے بھی اللہ والے انہیں اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اہل بیت سے نسبت نہ لے. اہل بیت کی نسبت سے ہی اللہ والے بن سکتے. اب اہل بیت کی نسبت بولے تو اب اہل بیت کی نسبت بولتے بھی لوگ وہی سمجھ رہے ہیں کہ ان یعنی اہل بیت کی درگاہوں پہ جانا، اولیاء اللہ کی درگاہ پہ جانا، جا کے وہاں سے فیضان لینا. کیا فیضان لینا وہاں سے؟ اب الحمدللہ ہمارے پاس ایک دو جنے گئے بھی شاید کل، معلوم ہے ابھی گلبرگہ شریف گئے بول کے. لیکن گلبرگہ شریف تو الحمدللہ گلبرگہ شریف جا رہی ہیں، اجمیر شریف جا رہی ہیں، بودھا شریف جا رہی ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کیا فیضان دیں گے ہم کو. لیکن حقیقت میں ہم جو زیارت کرنے جا رہے ہیں نا، کس چیز کی زیارت کرنے جا رہے ہیں؟ جس کے پاس جا رہے ہیں اس کی زیارت ہونا. جو مولا بولے خانے کعبہ جا رہے ہیں، بیت اللہ جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی زیارت نہیں کرے، خالی گھر کی زیارت کر کے آ جا رہے نہیں. اب جتنے لوگ عرس شریف میں جا کے آئے، عرس شریف میں جا کے آئے، ہم تو عرس شریف میں نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ موقع ہی نہیں ملتا زیارت کا. عرس شریف میں زیارت کا موقع ہی نہیں ملتا. جیسی زیارت کرنے کا حق ہے ویسی زیارت عرس شریف میں ہوتی ہی نہیں. پہلے تو ہوتی. اب جو زیارت ہو رہی، جو لوگ گھس پھر کے جو زیارت کر رہے وہ خبر کی زیارت کر رہے. وہ جو اللہ والے ہیں جیسے گیسو دراز ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بودھا شریف ہے، رانی پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، جتنا ان کی بھی ہم جب عرس شریف میں جاتے ہیں تو ان کی زیارت ہوتی ہی نہیں وہاں پہ. نہ ان کی ہوتی نہ، اور ان کے مزار شریف کی بھی زیارت برابر نہیں ہوتی.
بے ادبی سے گھسنا پڑتا اندر نہیں، بے ادب اللہ والوں کی بارگاہ میں گئے تو ادب سے جانا، اس کے آداب ہے جانے کے، اس کے آداب ہے، جا کے پہلے اپنا تعارف کرانا پہ اپن ہے کون، کس کی نسبت سے ہم آپ کی بارگاہ میں نہیں، کس کی نسبت سے ہم آپ کی بارگاہ میں ہیں۔ اور جو لوگ جا رہے ہیں اب جتنے بھی لوگ، کیونکہ کیسا ہے بول تو یہ بات کیوں آ رہی، کیونکہ آج حقیقت میں جو نہیں دین کا جو علم ہے نا، جو اللہ والے جو یہاں تک کہ محفوظ کر کے ہم تک لا کے دیے، وہ دین کا کام چھوڑ دیا آج، وہ دین کا کام چھوڑ کے کیا کرے، صرف قبور کی زیارت میں لگے ہم نہیں۔ آج ایک جماعت یعنی ہماری خود کی جماعت، یہ دیکھو بولتے نا گھر کو آگ لگ رہی ہے گھر کے چراغ سے، جو بولتے نا آج جو جماعت میں سے لوگ کم ہو رہے ہیں نا، کیوں کم ہو رہے ہیں معلوم؟ یہ ماحول جو ہو گیا نا درگاہوں کا، کیا ماحول ہو گیا درگاہوں کا، دیکھو غیر شرعی کام ہو رہے پورے درگاہ پہ، ہو رہے نہیں ہو رہے؟ اگر نہیں ہو رہے تو بولو، دکھ رہا سب دیکھ رہے ہیں، ہم خود جا رہے ہیں درگاہ پہ، عرس شریف میں تو زیادہ ہی چھوٹے ابھی، غیر شرعی کام ہو رہا ہے درگاہوں پہ۔ تو وہ جو ماحول کو دیکھ کے لوگ گمراہ ہو جا رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے علماء اکرام اہل سنت الجماعت کے علماء اکرام کیا کر رہے ہیں، عرسوں کو سجا رہے ہیں، درگاہوں کو سجا رہے ہیں، خانخواہوں کو سجا رہے ہیں۔ ہم بھی کوئی صحیح کام نہیں کر رہے ہیں، ہاں ہماری جماعت حق پہ، یہ بات تو ہے، یہ بات حق ہے کہ اہل سنت الجماعت حق پہ، لیکن ہمارے اعمال گمراہوں کے جیسے دکھ رہے ہیں۔ دیکھو 73 فرقوں میں ایک فرقہ جو ناجی ہے، وہ ناجی فرقہ بھی حالانکہ ہے حق پہ، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اولیاء اللہ کی محبت میں اور اللہ کے رسول کی محبت میں جنت تو مل جائیں گی ہم کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، لیکن جو نقصان ہو رہا ہماری جماعت کو آج، وہ نقصان کا جواب دینا پڑے گا اللہ کی بارگاہ۔ ہمارے عمل سے جو نقصان ہو رہا، ہمارے عمل کو دیکھ کے ایک اہل سنت جماعت کا جو ناجی فرقہ والا جو شخص ہے وہ غیر جماعت میں چلے آ رہا، کیوں جا رہا انہیں؟ ہمارے عمل کو دیکھ کے چلے آ رہا، یہ عرسوں کا ماحول دیکھ کے چلے آ رہا، درگاہوں کا ماحول دیکھ کے چلے آ رہا، نہیں جا رہا، کیا ماحول ہے درگاہوں کا دیکھو۔ ہماری جماعت جو ہے نا درگاہوں کو، عرسوں کو، خانخواہوں کو سجانے میں بہترین محلات کے خانخواہیں بن رہے، بہترین محلات کے درگاہ بن رہے، بہترین انتظامات ہیں درگاہوں میں، لاکھوں کی پبلک آ رہی وہاں پہ، ایک پبلک میں اتنی پبلک میں سے لاکھوں لوگوں کی پبلک میں سے ایک کو پکڑ کے پوچھو خالص میں سے نہیں تیرا مقصد حیات کیا ہے، بولتا کیا؟ دیکھو اللہ ماشاءاللہ ایک آدھ ہوں گا بول، پوروں کی نفی نہیں ہے وہاں پہ، پوروں کو غلط نہیں بول سکتے ہم، کیونکہ اللہ والوں کی بارگاہ ہے، وہاں ہے کوئی نہ کوئی تو ہے اللہ والا وہاں پہ، کم از کم ایک تو ہے اللہ والا وہاں پر نہیں، جو حق کی طلب میں آتا اس کی حفاظت کا رہتا وہاں پہ اللہ والا نہیں، لیکن 99% یا 90% بھی بول سکتے ہم کہ وہاں پر سب جو بھی آتے ہیں نا دنیا کے سے چاہتے ہیں پورے۔ دیکھو یہ پورا ماحول بنے ہوا ہے، یہ ماحول کو دیکھ کے لوگ ہماری تعداد بڑھ رہی کم ہو رہی، ہم کیا کریں؟ بات ہے کہ ہم عرسوں کو سجا رہے ہیں، عرس کی محفلوں کو سجا رہے ہیں، درگاہوں کو سجا رہے ہیں نہیں، خانخواہوں کو سجا رہے ہیں، اور ایک جماعت ہے وہ مساجد کو سجا رہی ہے، مساجد کو سجا رہی، بہترین مساجد ان کے ایسے صاف ستھرے مساجد، ایسا میل نہیں دکھنا کہیں بھی، ایسا ہاتھ لگا تو میل لگنا اپنا ہے نہیں، ایسے مساجد دیکھو ہماری مساجد سے ان کے مساجد میں کبھی جا کے دیکھو، ایک فرقہ ہے ان کے مساجد دیکھو کیسے نیٹ رہتے صاف، مسجدوں کو سجا رہے ہیں لوگ، پورے مسجدوں کو سجا رہے ہیں لوگ، اور ایک فرقہ ہے جو اجتماعات کو سجا رہا، بہترین بڑے بڑے اجتماعات کر رہے، آئیے دین کی بات کریں گے، آئیے دین کا صحیح ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی اجتماعات ہو رہے ہیں، لاکھوں نے کروڑوں روپے خرچہ کر دے رہے، کس کو سجا رہے؟ اجتماعات کو، یعنی کیا کہتے ہیں گراؤنڈ کو سجا رہے پورا، دیکھیے کیا کام کر رہے ہیں، دین کا بولنا خالی ظاہری سجاوٹ ہے یہ، لیکن دین کا کام کون کرتا معلوم؟ دین کا کام کرے تو کیا اثر ہوتا؟ دین کا کام کرے تو عرسوں میں رونق نہیں آتی، دین کا کام کرے تو درگاہوں میں رونق نہیں آتی، دین کا کام کرے تو مسجد میں رونق نہیں آتی، دین کا کام کرے تو اجتماعات میں رونق نہیں آتی۔ جو حقیقت دین کا کام کرتا ہے
اس سے قلب کی رونق بڑھتی، قلب میں رونق بڑھتی، قلب میں. اب وہ قلب کی رونق دیکھیں گا کون؟ اہل قلب ہے کون دیکھنے کا سے؟ پورے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں. اس میں کیا پبلک ہے بھائی، کیا رونق ہے بھائی اس میں، نہیں کیا جیسے پبلک ہے بھائی اس میں درگاہ میں، کیا پبلک ہے بھائی مسجد میں، کیا پبلک ہے بھائی اجتماعات میں، ہے ہی نہیں. سب ظاہر کو دیکھ رہے ہیں پورے، لیکن قلب کو کون دیکھ رہا؟ قلب کی کیفیت کو کون دیکھ رہے ہیں؟ نہیں. قلب سے یعنی درگاہ میں ملتا کیا بول کے جا رہے ہیں وہاں پر؟ اللہ والے بول کے جا رہے ہیں. تو کیا لینا وہاں سے؟ اللہ کو لینا نہیں لینا. تو عرس شریف میں وہاں پر صاحب مزار نہیں رہتے، وہ ماحول کو دیکھ کے وہاں سے ہٹ جاتے، وہاں سے وہ ماحول کو دیکھ کے، آج کے ماحول کو دیکھ کے ہٹ جاتے وہاں سے. وہ ماحول بنے ہوا ہے. اب ہے کہاں غیث الدراج رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بند نواز غیث الدراج رحمۃ اللہ علیہ کہاں ہیں؟ اپنی پیر کی صورت میں. کہاں ہے خواجہ بند نواز غیث الدراج؟ اپنی پیر کی صورت میں. خواجہ غریب نواز کا ہے؟ اپنی پیر کی صورت میں. جب پیر سے مولا ظاہر ہے تو پھر یہ اولیاء اللہ کیوں ظاہر نہیں ہے؟ نہیں. جو ان کا علم حاصل کر کے اس پہ عمل کرا، نہیں وہ خواجہ بند نواز کی زیارت کرا. ان کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے خواجہ بند نواز غیث الدراج رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد کیا تھا؟ سال کو سال کے خالی میری خبر کی زیارت کر کے گئے، نصیحت کر کے گئے. یہ محبت جو ہے نا، یہ جو ہم بتا رہے ہیں نا محبت، آج یہ ایک طرفہ محبت ہے. ہم بتا رہے درگاہوں، گویا مشکل نہ گویا مشکل. اس کا مطلب یہ نہیں کہ درگاہوں سے روک رہے، نہیں، درگاہوں سے ہماری خود کی دادا پیر کی اتنی بڑی درگاہ بنی ہوئی ہے، نوری شاہ تقی اللہ نہیں ہے نا، مولا واسط ہے نا. نہیں، ہم خود درگاہ کو جاتے ہیں، اجمیر شریف کو جاتے ہیں، گلبرگہ شریف کو جاتے ہیں، سب ان کے غلام ہیں اپن. لیکن غلام بننا نا، غلامی یہ نہیں ہے عرسایا چلے گئے عرس میں، نہیں. یہ ایک طرفہ محبت ہے. یہ ایک طرفہ محبت کامیاب نہیں ہوتی کبھی بھی. ہوتی اولیاء اللہ سے محبت کر رہے ہیں تو دو طرفہ ہونا محبت. ایک طرفہ محبت میں اپن دل کو تسلی دے رہے ہیں، میں خواجہ بند نواز سے محبت کرتا ہوں، میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں نہیں پیرانے پیر سے محبت کرتا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. یہ ایک طرفہ محبت ہم دعویٰ کریں، میں محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں. یہ ایک طرفہ محبت ہے. حقیقی محبت کب ہونا؟ دو طرفہ ہونا. کیا ہمارے اعمال ایسے جو خواجہ بند نواز غیث الدراج رحمۃ اللہ علیہ ہم سے محبت کر رہی، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہم سے محبت کر رہی، پیرانے پیر ہم سے محبت کر رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کر رہی، اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے؟ ہمارے اعمال ایسے؟ محبت بولتے کس کو نہیں معلوم نا، دو طرفہ محبت ہونا. ان کا جو مقصد حیات تھا، کیا تھا ان کا مقصد حیات؟ کیا کرے اپنی زندگی میں؟ انہوں اپنے مریدوں کو کیا درس دے کے گئے؟ وہ درس جو لے رہا، وہ درس میں جو عمل کر رہا، وہ ہمیشہ غیث الدراج رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے، ہمیشہ اولیاء اللہ کے ساتھی تھے. صورت بدل رہی، خالی صورت پیر کی ہے، پیر کی صورت میں نہیں. پورے اولیاء اللہ کو پوری کائنات پیر کی صورت میں دکھتی. آپ ہی کا قول ہے خواجہ بند نواز غیث الدراج رحمۃ اللہ علیہ کا مرید کوئی بھی مقام پہ پہنچ جاؤ، مولا صحبت شیخ کی بات رکھے. آپ کا قول ہے خواجہ بند نواز غیث الدراج رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. آج ہم پیر کو چھوڑ کے عرسوں میں جا رہے ہیں، درگاہوں کو جا رہی ہیں، نہیں پورے کامہ کر رہے ہیں اپن دین کے، بیان بھی کر رہے ہیں اپن بیٹھ کے، لوگوں کو حق کی بات بھی بتا رہے ہیں. سب کے اوپر ہی ہے مالا بھرنا. اپنی کتاب اپن پڑھ لینا، کسی کو بولنا نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو بول رہے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کی طرف اگر نسبت لے لیے تو کسی کو تکلیف نہ ہوتی، لیکن سب اپنی اپنی کتاب دیکھنا نہیں. نشانہ ایک پہ رہتا، فائرنگ سب پہ ہوتی. حضرت صاحب فرماتے میاں نشانہ ایک پہ رہتا، فائرنگ سب پہ ہوتی نہیں. تو نشانہ اپنے آپ کچھ بنا لو اپن، اب کتنا بھی فائرنگ ہو تو اپنے کیا کرنے کا ہے نہیں. نصیحت حق کی بات بولے تو تکلیف ہوتی نا بھائی. پیر کی صحبت ضروری ہے. آپ کا قول ہے خواجہ بند نواز غیث الدراج رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، مرید کوئی بھی مقام پہ پہنچ جاؤ، کون سے بھی مقام پہ پہنچ جاؤ نہیں. ابجد کے بھی مقام پہ پہنچ گیا ابھی تو پیر کی صحبت نہیں چھوڑنا. آپ کی نصیحت ہے، آپ کا قول ہے. آج میں دیا بھی میسج نہیں. خواجہ بند نواز غیث الدراج رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. یہ بار بار بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دل بات ہمیں قلب میں بات بیٹھ جانا
مرید کوئی بھی مقام پہ پہنچ جان دو، پیر کی صحبت نہیں چھوڑنا، کیونکہ پیر کے پاس جو علم آتا نا، ہر دن ایک نیا علم رہتا. پیر وہی ہوتا جو مولا سے لے کے دیتا، کتابوں سے لے کے نہیں. وہ پیر نہیں ہوتا، وہ نہیں. کتابوں سے لے کے جو دیتا ہے وہ پیر نہیں ہوتا، وہ عالم ہوتا. وہ عالم کا کام ہے کتاب میں دیکھ کے بولنا. کتاب کو جس کو پڑھنے نہیں آتا، جس کو قرآن شریف پڑھنے نہیں آتا، احادیث پڑھنے نہیں آتا، نہیں، ویسے لوگوں کو دیکھ کے بتانے کا علم وہ عالم کا کام ہے. وہ عالم بتاتا جس کو پڑھنے نہیں آتا. عالم کا کام ہے سامنے قرآن شریف رکھتا، احادیث رکھتا، اس کا پورا پڑھ کے سامنے والوں کو بتاتا یہ ہے یہ ہے یہ ہے. لیکن عارف کا کام دیکھنے کا نہیں ہے. عارف نہیں، عارف جب کا جب لے کے دیتا اللہ سے. عارف باللہ، اللہ کو پہچاننے والا. انہیں کتاب کا محتاج نہیں ہوتا، انہیں صرف اللہ کا محتاج ہوتا. انہیں مولا سے لیتا، مولا کے بندوں کو دیتا. اب قرآن پوری آ گئی نا بھائی، قرآن اب پھر اور کوئی نازل ہونے والی نہیں ہے. احادیث پورے آ گئے، نہیں، ہر چیز آ گئی اللہ کی طرف سے. دین مکمل آ گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. تمام کا تمام دین آ گیا، نہیں، قرآن کی شکل میں آ گیا، احادیث کی شکل میں آ گیا، صحیفوں کی شکل میں آ گیا، پورا دین آ گیا. پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن پڑھ لو، احادیث پڑھ لو. نہیں، کونوا مع صادقین بولے اللہ تعالیٰ. قرآن ہے، احادیث ہے، سب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حکم ہے کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ رہو. کب تک رہنا سچوں کے ساتھ؟ حکم جب تک زندہ ہے، جب تک قرآن پڑھے، جب تک سچوں کے ساتھ رہنا ہے نا. کب ایمان لا کے تقوی اختیار کرنے کے بعد میں وہ مقام پہ بھی کونوا مع صادقین بول رہے ہیں. اس کا مفہوم ہے یہ، مرید کوئی بھی مقام پہ پہنچ جاؤ، پیر کی صحبت نہیں چھوڑنا. یہ قرآن کی تفسیر ہے. یہ خواجہ بند نواز گیسودرا رحمۃ اللہ علیہ جو فرمائے کہ مرید کوئی بھی مقام پہ پہنچ جاؤ، پیر کی صحبت نہیں چھوڑنا. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے یہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع صادقین. اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچا کون؟ پیر ہوتا سچا. اگر پیر جھوٹا ہے تو مرید بھی جھوٹا ہی. اور پیر کی نصیحت ہے، اللہ والوں کی نصیحت ہے. پیر کی گھر کی دیوار اگر ٹیڑھی بھی ہے تو اس کی دیوار ٹیڑھی ہے نہیں بولنا. مرید پیر پرست ہو جانا. خواجہ بندہ نواز گیسودرا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، مرید جو ہے نا پیر پرست ہو جانا. پیر پرست یعنی پیر کی عبادت نہیں کرنا. پیر کے ارشادات سے جو احوالات ظاہر ہوتے ہیں وہ احوالات پر جھک جانا. نہیں، پیر کون ہے ہمارا؟ پیر کون ہے ہمارا؟ اللہ ہے. یہ پیر نہیں، یہ پیر نہیں، یہ پیر کی صورت ہے. یہ حقیقت میں پیر کون ہے ہمارا؟ اللہ ہے. نہیں، یہ پیر نہیں جو ہے ظاہر میں بیٹھے ہوئے، یہ پیر نہیں. پیر ہمارا کون ہے؟ اللہ ہے. ہم کس کے ہاتھ میں بیعت کریں؟ ہم اللہ کے ہاتھ میں بیعت کریں. ہم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ حبیب، جو لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرے وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرے، حقیقت میں ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرے. آپ کی نسبت سے وہ ہمارا ہاتھ ہے پر اللہ تعالیٰ ہے نہیں. تو پیر کو جب ہم بیعت کرے تو کیا وعدہ کرے پیر سے؟ میں اپنے جسم کو اللہ کی عبادت کے لیے دیتا ہوں. دے دیا. کس کو دیے؟ پیر کو دیے نہیں، اللہ کو دیے. پیر کی نسبت سے اللہ کے حوالے ہیں ہم. پیر کا حکم اللہ کا حکم ہے. پیر کا حکم اللہ کا حکم ہے. میں اپنے خلق کو اللہ کے علم و عرفان کے لیے دیتا ہوں. دے دیا. میں اپنی روح کو اللہ کے عشق و محبت کے لیے دیتا ہوں. دے دیا. اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ جسم اپنا، نہ قلب اپنا، نہ روح اپنی. یہ تمام کے تمام چیز اپن پیر کے حوالے کر دیے. دے دیے. تھوڑے دن کیسے دیتا ہوں، بعد میں لے لیتا ہوں. نہیں بولے وعدہ کیا کرے؟ دے دیا. اب اپنا نہیں ہے وہ، مرید کا نہیں ہے وہ، پیر کا ہے وہ.
پیر کا ہے وہ، پیر جب بلائے جب آنا، پیر جب جاؤ بولے چلے آنا، ہمارے اندر ہے وہ کیفیت نہیں ہے۔ آتے بھی ہم اپنی مرضی سے، جاتے بھی ہم اپنی مرضی سے۔ آؤ میاں وہ تو بھی نہیں آتے، آؤ بولتے رہتے تھے، آؤ آتا ہوں بولتے نہیں آتے، سمجھ گئے ہمارے اندر ہے ویسی عادت، ہم نہیں ویسا دیکھا، ہم جیسا مرید بنا تھا نہیں بن رہے مرید، اس وجہ سے پریشان ہے آج ہمارے علماء کرام خود چھوڑ دیا یہ کام، یہ باہر والوں کس کو بولیں، اپنے علماء کرام یہ کام چھوڑ دیے، صرف جا رہے ہیں بس درگاہوں کو لے کے جا رہے ہیں، نہیں زیارتیں کرا رہے ہیں، عرسوں میں جا رہے ہیں۔ ارے جاتے جاتے بتانا کیسا زیارت کرتے، خواجہ بند نواز کی زیارت کیسا ہو رہی تھی، ارے خبر کی زیارت کیا کرتے، بند نواز سرکار کی زیارت کرنا نہیں، کیسا زیارت کرنا ان کے علم کے ذریعے۔ اب انہوں کہاں ہیں، خواجہ بند نواز رحمۃ اللہ کہاں ہیں، وہاں ہیں گلبرگہ شریف میں، نہیں نہیں نہیں، مانیے جہاں پر آپ کا علم ہے وہیں پر آپ ہیں، جہاں پر بند نواز کا علم ہے بند نواز وہیں پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عالم قلب میں ہے، عالم شہادت میں نہیں ہے۔ عالم قلب کا تعلق علم کہاں ہے؟ قلب کس کو بولتے؟ قلب کس کو بولتے؟ آج دیکھو قلب، اتنے دن زبر ہے قلب کس کو بولتے، قلب کس کو بولتے، آج دیکھو قلب کس کو بولتے، قلب کس کو بولتے؟ آماج گائے علم کو قلب بولتے، جہاں پر علم اترتا نا اس کو قلب بولتے۔ کہاں کس کو بولتے قلب؟ آماج گائے علم، جہاں پر علم اترتا اس کو قلب بولتے۔ اور قلب کو کون سا عالم بولتے؟ عالم برزخ بھی عالم قلب ہے، وہ مثالی عالم ہے، وہ عالم برزخ کو عالم برزخ بولتے، خبر کا عالم بولتے، پردے کا عالم بولتے، نہیں مثالی عالم بولتے، موت کا عالم بولتے، یہ عالم برزخ ہے وہ۔ اب کہاں ہیں بند نواز غوث الدرا سرکار، کہاں ہیں اب اس وقت؟ عالم برزخ میں ہے، نہیں اب ان کو دیکھنا ہے، ان کا فیض لینا ہے تو عالم برزخ میں جانا پڑتا۔ عالم برزخ میں جانا تو کیسا جانا؟ یہ قلب کی نظر سے جانا، نہیں اور قلب کی نظر سے دیکھتے وہ غوث الدرا نہیں جو ہے نا، یہ جو قلب کی نظر ہے نا، یہ قلب کی نظر سے دیکھتے وہ۔ اگر وہ نظر ہمارے اندر آ گئی تو یہیں پر دیدار ہو جاتا ان کا، وہاں تک کہا جاتا ہوتی مصیبت اٹھا کے، یہیں پر دیدار ہوتا ان کا۔ اس کے لیے کیا کرنا؟ نہیں اس کے لیے کیا کرنا؟ قلب پاک کرنا پڑتا، کیونکہ ارے آج بھی ہے اہل نظر ہے ویسے، بیٹھ کے وہ علم حاصل کر کے اپنے مریدوں کو بانٹتے ہے، آج بھی اللہ والے وہ ان سے علم عقد کرتے نہیں، آج ہے ویسے، ہماری نظر نہیں ہے، نہیں ہماری نظر نہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم ظاہری اللہ والوں کی نہیں دیکھ سک رہے ہیں، اپن خالی ان کے جسم کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں کہاں کے اللہ والے ہوتے، اللہ والے کو تو ان کی درگاہ لینا، ارے درگاہ تو مرے بعد بنی نا ان کی، پہلے کون تھے؟ اور پہلے بھی تو اللہ والے تھے نا، انہوں اللہ والے تھے بول کے ان کی درگاہ بنی، درگاہ ہے تو اللہ والے نہیں ہوتے، نہیں درگاہ ہے تو اللہ والے نہیں ہوتے، اللہ والوں کی درگاہ بنتی۔ تو آج بھی باحیت ہے اللہ والے، آج ہے اللہ والے، کیا کام کر رہے ہیں ان لوگ؟ کیا کام کر رہے ہیں؟ بندوں کو اللہ سے ملا رہے ہیں۔ صحبت میں آئے تو صحبت سے دور ہے تو نہیں مل سکتے، نہیں مل سکتے صحبت سے دور ہو گئے تو، کیونکہ ہم اپنا جسم قلب اور روح حوالے کر دیے، تو یہ قلب اور جسم روح کے ساتھ آنا ہمارے شیخ کے پاس، آنا شیخ کے پاس، شیخ جب بلائے جب آنا، حاضر ہو جانا، لبیک بول کے۔ گزشتہ لبیک کی تعلیم کری تھی ہمارے پاس، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اہل طریق کی لبیک کیسی رہنا؟ یہ اہل طریق کیسے لبیک ہے؟ وہ عام مسلمان کیسے لبیک ہے جو حج کو جاتے ہیں پڑھتے لبیک اللہم لبیک؟ اہل طریق کی لبیک کیسی ہونا؟ اہل طریق کی لبیک پیر کے حکم پہ لبیک ہونا، پیر کے حکم پہ لبیک ہونا، پیر جب بولے لبیک بول کے حاضر ہونا۔ وہ اللہ کی لبیک تک کہاں جا رہے ہیں؟ اپن پیر کی لبیک پہ نہیں ادھرے گی، ادھرے پیر بلا رہی ہم نہیں آتے، کائے کا لبیک؟ اہل طریق پیر کے حکم پہ لبیک بولنا، پہلے تو اللہ کے حکم پہ لبیک بول سکتا ہے، جب تک کہ پیر کے حکم پہ لبیک نہیں بولا، اللہ کے حکم پہ لبیک بولی رہتا، جھوٹا ہے، کذاب ہے وہ،
اللہ کیسا ملا ہم کو؟ ہم یہاں بیٹھ کے بول رہے ہیں، یہاں بیٹھ کے میں بول رہا ہوں میرے کو مولا کیسا ملا؟ میرے کو ملا نہیں مولا. اب جو جتنا بھی میرے کو علم آیا کس کی طرف سے آیا؟ میں جب بیٹھ کے اللہ کو مالک بول کے جب ذکر کر رہا ہوں تو 1% تو اللہ کو 1% تو علم آیا ہوگا. 1% وہ 1% بھی علم اگر آیا میرے پاس تو کہاں سے آیا علم؟ وہ قرآن سے حدیث سے نہیں آیا میرے کو علم. میں وہ قرآن پڑھنے آتا تھا نا یا حدیث پڑھنے آتا تھا میرے کو؟ نہیں. جیسے مولا بولے نا ابھی پھوٹا ریڈیو بول دو، ابھی ریڈیو میں تو ریڈیو بھی نہیں ہوں. میں تو ریڈیو رہیں گے تو پھوٹے ہوا رہوں گا نا. میں تو ریڈیو بھی نہیں تھا، میں تو گنگا تھا. میں جو میرے کو علم آیا کس کی صورت سے آیا؟ میرے پیر کی صورت سے آیا. نہیں تو میں جو مولا کو پہچان رہا ہوں میں کس کی نسبت سے پہچان رہا ہوں؟ میری پیر کی نسبت سے پہچان رہا ہوں میں. نہیں تو اللہ تو بعد میں ہے، پہلے میرا پیر ہے. وہاں پہ میرا پیر اگر بولا حاضر ہو بولتا لبیک بولنا میں پہلے. جب پیر کے حکم پر میں لبیک بولوں گا تو میں اللہ کے حکم پر لبیک بولنے کے قابل کا ہوں گا. نہیں تو میں جھوٹا ہوں، کذاب ہوں میں اگر میں ویسا کر رہا ہوں تو. نہیں تو سب سے پہلے پیر کی حکم پر لبیک بولنا. اہل طریق کیا صحیح ہے؟ نہیں جو اہل سلسلہ ہوتے ہیں، جو اہل طریق ہوتے ہیں ان کے ہاتھ سے یہ بات یہ ہر مسلمان کے ہاتھ سے نہیں ہے. جو بیعت نہیں کرا اس کا پیر اس کون رہتا بول کے؟ نہیں جو بیعت نہیں کرا اس کا پیر کا ہے، اس کا نہیں. انہیں تو اللہ کے حکم پہ لبیک بولا، لیکن ہم تو اہل طریق ہے نا. نہیں طریقت پہ چلنے والے نا. ہمارے یہاں سے حکم ہے پیر کا تو لبیک بول کے آنا پیر کے حکم پہ. کیوں؟ ہم جو بیعت کرے پیر کے ہاتھ پہ نہیں کرے، اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرے پیر کی صورت میں. تو پیر کا حکم اللہ کا حکم بتائے تو پہلے پیر کے حکم پہ لبیک بولنا، بعد میں اللہ کے حکم پہ لبیک بولنا. نہیں اگر بغیر پیر کے حکم پہ لبیک بولے کہ اگر اللہ کے حکم پہ لبیک بول رہے ہیں تو ہمارا لبیک اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. پہلے جا تو جس کے وسیلے سے میں تیرے سے ملا، تو میرے سے میری پہچانا تو ہی. نہیں دیکھو اگر ہم کسی سے ہم کوئی بڑے آدمی سے ہمارے کچھ تعلقات پیدا ہو جاتے کسی کے ذریعے، ہمارے ایک دوست کے ذریعے، ہمارے ایک بھائی کے ذریعے کوئی بڑی شخصیت سے اگر تعلقات پیدا ہو جاتے تو ہم ہمارے بھائی کو، ہمارے پیر کو، یعنی ہمارے بھائی کو، ہمارے دوست کو ہٹا کے ڈائریکٹ اس سے اگر ہم نسبت جوڑنے گئے تو کیا بولتا ہوں انہیں؟ نہیں ارے نہیں اس کا پتہ کٹ کر ذرا، جس کے وسیلے سے نہیں ملا اس کا پتہ کٹ کر کے ڈائریکٹ میں سے ملنا چاہ رہا ہوں. نہیں قبول کرتا ہوں. نہیں تم کس کے تھرو آئے؟ تم ان کے تھرو آؤ. بولتا نہیں بولتا. نہیں تو لہذا اہل طریق کو چاہیے کہ جیسا نہیں صحبت شیخ میں ہمیشہ رہنا. یہ خواجہ بندہ نواز غوث الدراز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. یہ آپ کا حکم ہے کوئی بھی مقام پہ پہنچ جاؤ. وہ کون سا حکم ہے؟ وہ قرآن کی تفسیر ہے. وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان بھی لا لیے، تقویٰ بھی اختیار کر لیے. نہیں اس کے بعد کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچا کون ہے؟ اپنا پیر سچا. اپنا پیر سچا. خدا میرا ساچا، نبی میرا ساچا. ساچا مطلب سچا. خدا میرا ساچا. غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. یہ آپ کا کلام ہے. یہ خدا میرا ساچا، نبی میرا ساچا. اور گرو بھی ملا تو ساچا مجھے. خدا میرا ساچا، نبی میرا ساچا، گرو بھی ملا تو ساچا مجھے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. نہیں اگر یہ ہے اس کے اوپر عمل کریں تو غوثی شاہ صاحب کا کلام ہم پڑھ سکتے، نہیں تو نہیں پڑھ سکتے. کلام بھی نہیں پڑھ سکتے. نہیں پیر کو جھوٹا بول دے رہا ہوں میں تو میں کہاں کلام پڑھ سکتا ہوں میں؟ نہیں. تو لہٰذا آج حج کے تعلق سے بات رکھیں ہم نے سوچے تھے مگر پیری مریدی کی بات نکل گئی. تو انشاءاللہ لبیک کو سمجھنا تھا ہمارے کو. آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ لبیک کو بھی سمجھیں گے، مختصر سے سمجھے. اور اس کے بعد قربانی کے اوپر بھی دیکھیں انشاءاللہ حقائق کیا ہے قربانی کے، دیکھتے ہوئے اپنے عنوان پہ آئیں گے. اور ہمارا عنوان ایک ہی چل رہا. کیا ہے ہمارا اصول دین چل رہا تھا؟ اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید. ہم تمام اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید کو بھی سمجھے. اب آئے ہم اب کلمہ طیبہ پہ آئے تھے انشاءاللہ سبحانہ. نہیں مشتمل تھے تو اس میں زنانی پروگرام میں چل رہا. تو اصل دین میں پہلا اصل کیا ہے؟ 5 اصول دین ہے: اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید. یہ 5 اصل میں پہلا اصل کیا ہے؟ اسلام ہے. اسلام میں پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ سبحانہ آنے والے پروگرام میں جیسا موقع ملے گا ہم لا الہ الا اللہ شروع کریں گے. اب ہمارا یہاں سے عنوان رہے گا کلمہ طیب. کلمہ طیب کو سمجھیں گے پہلے انشاءاللہ سبحانہ. کلمہ طیب کوئی معمولی
کلمہ نہیں ہے یہ کلمہ طیب کو بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجا. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون پر اللہ تعالیٰ صرف ایک کلمہ طیبہ کو سمجھانے کے لیے ایک کلمہ طیبہ کو سمجھانے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے یہ کلمہ طیبہ لے کے. قرآن کی آیت ہے یہ نہیں تو وہ کلمہ طیبہ ہم سمجھنا ہے ہمارے کو کوئی معمولی کام نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ ہم. اس وجہ سے نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ تو ہم کر رہے ہیں لیکن کلمے کا عمل نہیں کر رہے ہیں. وہ کلمے کا عمل میں ہم کو اللہ والے لگائے نہیں انشاءاللہ سمجھیں. اور وہ کلمے کا عمل ہی کیا ہے؟ کلمے کا عمل یہ ہے جو کلمے کے عمل پہ عمل کر رہا ہوں پیر کے حکم پہ لبیک بولتا ہوں نہیں کیونکہ پڑھایا ہے پیر نے مجھے اس طرح کلمہ نہیں پڑھایا ہے مجھے اس طرح پیر نے کلمہ کہ میں اپنے آپ میں ہوا میں کیا ہے میں آپ خود میں بنا لا الہ الا اللہ. پڑھایا ہے مجھے اس طرح پیر نے کلمہ کہ میں خود میں بنا لا الہ الا اللہ. میں خود بن گیا لا الہ الا اللہ نہیں خود بن جانا ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ وہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں ہے نہیں. لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے سمجھنا ہے نہیں پانا ہے دیکھنا ہے ہو جانا ہے. توحید کیا ہے؟ توحید کیا ایک ہونا توحید ہے. ایک ہونا توحید ہے تو اپن توحید ایک ہونا توحید بولتا اپن کلمہ طیبہ ہو جانا نہیں. پڑھایا ہے مجھے اس طرح پیر نے کلمہ کہ میں خود میں ہوا لا الہ الا اللہ تو ہو جانا ہے ہمارے ہو گئے تو موحد ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے لیے پابندی سے آنا پڑتا صحبت میں. لہٰذا میں اپنی بات ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمے قبول عنایت فرما. ہر دو کے من میں اخلاص عطا فرما. اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.